اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اور یوسف کے بھائی قحط کے وقت غلہ خریدنے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب یوسف نے اپنے بھائیوں کا سامان یعنی غلہ وغیرہ مہیا کر دیا تو ان سے فرمایا تم اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پیمانہ بھر بھر کر غلہ دیتا ہوں؟ اگر اسے لاؤ گے تو اس کا بھی حصہ دوں گا اور میں سب سے بہترین مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ تو اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہ ہوگا اور تم میرے پاس نہ آنا۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا ہم اس کے والد سے اس کے بھیجنے کی خواہش کریں گے اور بے شک ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی دی ہوئی رقم ان کی بوریوں میں خاموشی سے واپس رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں، شاید وہ اس کرم نوازی کو دیکھ کر واپس آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ پھر جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے والد، آئندہ بنیامین کے بغیر ہمیں غلے سے منع کر دیا گیا ہے، تو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب نے فرمایا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی اعتبار کر لوں جیسے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی رقم ان کو واپس کر دی گئی ہے، وہ کہنے لگے اے ہمارے والد، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ غلہ بھی مل گیا اور یہ ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کی مقدار زیادہ غلہ حاصل کریں گے، یہ دینا تو بادشاہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم
فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب نے فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے اللہ کا نام لے کر پختہ وعدہ نہ کرو کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ اور اس کو لانا تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب سے پختہ وعدہ کر لیا تو یعقوب نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان و گواہ ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور یعقوب نے فرمایا اے میرے بیٹو شہر مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور مختلف دروازوں سے جانا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتا، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے حکم دیا تھا، یعنی مختلف دروازوں سے، تو وہ انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہ بچا سکتا تھا۔ ہاں یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی کہ ان کے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں، جو انہوں نے پوری کر لی، اور بے شک وہ ہمارے سکھانے کی وجہ سے علم والے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس علم کو نہیں جانتے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔